جب تک ہم شکر گزار رہیں گے اللہ رب العزت دیتا رہے گا، اور اللہ رب العزت کو شکر کرنے والے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ رزق حلال کے لیے اللہ کی زمین بھی بہت وسیع ہے۔ تم IMF سے مانگتے ہو، خدا سے مانگ کے تو دیکھو۔ اللہ نے ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ وہ کام میں لگیں۔ کاروبار میں کوئی بندش آ جائے، اس میں خیر کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہی صورت ہے جو میں نے پڑھی۔ آپ کو پریشان ہو کہ کوئی جادو ٹونے کے لیے کہیں جانے کی یا کروانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو صورت ہے، صورت قریش، اس کو آپ 40 دفعہ پڑھ کے اس کو روزانہ ایک نماز کے ساتھ پڑھیں اور پھونکتے چلے جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ رب العزت رزق میں کشادگی عطا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو انسان تجارت، روزگار یا رزق حلال، روزگار یا جو بھی فائنینشل تگ و دو کرتا ہے، اس کے بیسک 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک، اس کی نیسیسٹی آف لائف فلفل ہو سکے۔ اس کو آسان لفظوں میں اگر میں عرض کروں، اس کی بھوک اور اس کی پیاس کا اہتمام ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ اس کی ضروریات زندگی کو جوڑا ہے۔ اس کے اندر مادیت کے اور بشریت کے تقاضے بھی جوڑے ہیں۔ صرف عالم نورانیت کی مخلوق نہیں بنایا اور عالم روحانیت کی مخلوق نہیں بنایا، اس لیے انسان کے ساتھ اس کی بشری لوازمات بھی جوڑے ہیں۔ تو انسان نے جینا ہے تو اس کو بشری لوازمات بھی اسی دنیا میں چاہیے، یہ ایک نظام ہے۔ تو پہلی ضرورت اس دنیا میں زندگی بآسانی گزارنے کے لیے ہر شخص کی ضرورت ہے کہ اسے معاشی استحکام ملے۔ تو معاشی استحکام اس کی پہلی ضرورت ہے، اور معاشرتی امن و امان اس کی دوسری ضرورت ہے۔ یہ 2 ضروریات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک جو اور بھوک کا اہتمام کرنا، تاکہ وہ اپنی اور اپنی اولاد اور اپنے ساتھ متعلقین کو لک آفٹر کر سکے اور ضروریات زندگی فراہم کر سکے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور ان کی ضروریات کی کفالت اپنے وقت میں کر سکے۔ اور دوسری ضرورت ہے تاکہ وہ امن کے ماحول میں رہ سکے اور ہر طرح کے خوف سے، خطر سے پاک ہو کر ایک پرامن زندگی گزار سکے۔ اور اس کا مطلب اس کو امان بھی مل سکے، مطمئن بھی ہو، ایمان بھی سلامت ہو، امان بھی ہو۔ ایمان بھی ہو، امان بھی ہو، مطمئن بھی ہو، اور وہ پرامن جگہ پہ حفاظت کے ساتھ، پروٹیکشن کے ساتھ اور اطمینان اور کنٹینٹمنٹ کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ اب ان 2 ضروریات میں یہ ضروری نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہو، میں آپ کو جنرل ایک کانسیپٹ پیش کر رہا ہوں۔ ان 2 ضروریات میں اس کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے شرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمان بھی ہو، وہ مومن بھی ہو۔ رزق دینے کے معاملے میں اللہ رب العزت نے مشروط نہیں کیا، اور امن اور امان مہیا کرنے کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت نے مشروط نہیں کیا۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या चाहा, मैं तो रब हूँ। और रब का मतलब है बतदरीज किसी की परवरिश करते करते उसे मुंतहाए कमाल तक पहुंचाना, ग्रेजुअल प्रोसेस से गुजार कर उसे मुंतहाए कमाल तक पहुंचाने में जो परवरिश का पूरा प्रोसेस दरकार होता है, उसको पूरा करने वाली हस्ती को रब कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जब मैं रब हूँ तो मैं अपनी मखलूक को उसका हक मुहैया करने में ये नहीं देखता कि वो मुझे मानता है या नहीं मानता। यहाँ मैं नहीं देखता कि वो मुझे एक खुदा मानता है या नहीं, उसको बेसिक उसका जो हक है वो मखलूक होने के नाते मैं देता हूँ। अब ये चीज़ हमने समझ ली। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत कुरैश के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की है। फरमाया है लीइलाफ़ कुरैश, जो कुरैश थे, जो अहले मक्का थे, फरमाया उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रग़बत दिलाने के लिए, उन्हें मसरूफ़ करने के लिए, ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ़, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रग़बत दिलाने के लिए, अपने साथ मानूस करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए, अपना शुक्रगुजार बंदा बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें गर्मियों और सर्दियों की तिजारती काफ़िलों के साथ जोड़ दिया और उन्हें मसरूफ़ कर दिया, मानूस कर दिया। अब मतलब ये समझ आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपनी बारगाह से इतना रिस्क अता किया और इतनी रहमत उन पर उतारी, इतनी फरावानी अता की कि सिर्फ गर्मियों के मौसम के काफ़िले भी नाकाफ़ी रहते। उनकी तिजारती मंडियों को इतना फ़रोग़ मिला, उनके ट्रेड को, उनके बिज़नेस को, उनकी दरामदात को, उनकी बरामदात को इतना फ़रोग़ मिला कि वो काफ़िले आते थे और काफ़िले जाते थे, उन्हें पड़ाव का या हज़र का या क़याम का उनको मौका ही नहीं मिलता था कि एक काफ़िला अभी गर्मियों का पहुंचा ही है, साथ सर्दियों का रवाना हो गया, फिर सर्दियों का पहुंचा है तो गर्मियों का रवाना हो गया। तो अब आप ताजिर हैं, आप सनतकार हैं, आप समझ सकते हैं कि जब ऑर्डर आपका बढ़ जाए तो दिन रात एक हो जाते हैं। डिमांड आपकी मार्केट में जब बढ़ जाए तो उसकी सप्लाई को पूरा करने के लिए, डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आपको दिन रात फिर बराबर करने पड़ते हैं। दिन को भी स्टाफ लगाना पड़ता है, रातों को भी स्टाफ लगाने पड़ते हैं, फिर छुट्टियों के जो अयाम हैं वो भी मुख्तसर करने पड़ते हैं, फिर आपको ओवर टाइम आपको स्टाफ को देना पड़ता है, लुक आफ्टर करना पड़ता है। ये हमारे यहाँ एक निज़ाम है, जब भी हमें बाहर का कोई ऑर्डर मिल जाए तो फिर हम भी कहते हैं चलो ये कौन सा बार बार आता है, फिर हम अपनी छुट्टियां भी कैंसिल कर देते हैं, अपनी आसाइश को, आराम को भी हम खैरबात कह देते हैं और फिर हम दिन रात एक करके उस डिमांड को फुलफ़िल करने में मसरूफ़ कार हो जाते हैं। यही बात का ज़िक्र हो रहा है कि हमने रिस्क की इतनी फरावानी और तिजारत की और डिमांड इतनी बढ़ा दी उस पूरे अरबिक पेनिनसुला में, उस जज़ीरतुल अरब में डिमांड इतनी बढ़ा दी कि फिर उनके सर्दियों और गर्मियों के काफ़िले, अब ये बात किसी और रिवायत में नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत कुरैश में आगाज़ ही यहाँ से की। फरमाया कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर यह करम किया ताकि वो तिजारती लोग थे, दुनियादार लोग थे, वो तिजारत की मनफ़ियत को, कारोबार को, पैसे को और दिरहम और दिनार को देखते थे, तो उनकी निगाह में कदर व कीमत माल था, पैसा था, तिजारत था और उनको तिजारत से मोहब्बत थी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अंदाज देखें अपने बंदों की रग़बत दिलाने का, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है कि वो अपने बंदों को अपनी तरफ माइल करने के लिए कभी रग़बत से काम लेता है और कभी तरहीब से, कभी उसके लिए अट्रैक्शन क्रिएट करता है कि वो बंदा अल्लाह की तरफ माइल हो जाए और फिर शुक्रगुजार हो जाए। तो फरमाया कि हमने सर्दियों और गर्मियों के काफ़िले तुम्हें इतनी बहुतात
میں عطا کر دیے کہ تمہاری تجارت کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. پھر لفظ کا لِإِيلَافٍ، اس کی وجہ کیا تھی؟ لِإِيلَاف، تاکہ تمہارے دلوں کو اپنی طرف مانوس کیا جائے، تمہارے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑا جائے، انہیں تجارت میں مانوس کر کے اپنی طرف راغب کیا جائے. پھر آگے فرمایا یہ سب کچھ تمہیں مل گیا. اب اللہ رب العزت اگلی بات کر رہا ہے، فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب یہاں پہ اللہ رب العزت کی حکمت کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے پہلے نہیں فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ وَأُعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس گھر کے رب کی عبادت کرو گے تو پھر سردیوں اور گرمیوں کی تجارت تمہیں دیں گے، پھر قافلے تمہیں دیں گے، پھر تمہیں مانوس کریں گے، پھر تمہارے رزق میں کشادگی دیں گے. اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ تمہیں ہم نے تجارت بھی دی، قافلے دیے، فراوانی دی، ہر شے دے دی، اب دنیا تمہاری پوری کر دی. اب فرمایا اگر چاہتے ہو تو یہ دنیا سلامت رہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو پھر اس گھر کے رب کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالا کرو. میں کسی کانسیپٹ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. جب تمہاری دنیا جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے، آباد ہو جائے، فراوانی مل جائے، تمہیں سکون اور آرام کا وقت بھی میسر نہ ہو، تم گن نہ سکو اتنی درآمدات ہو رہی ہوں، تم شمار نہ کر سکو اتنی برآمدات ہو رہی ہوں، اتنے پروڈکٹس تیار ہو رہی ہوں، اتنی تجارتی قافلے آ رہے ہوں جا رہے ہوں، اور تم مال و پیسے کے ریل پھیل میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، آسائش زندگی میں تم زندگی گزار رہے ہو، تو پھر فرمایا اس حال میں کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو پھر اس گھر والے رب کی عبادت کے لیے بھی اتنا سا وقت نکالا. پھر آگے فرمایا وہ کون ہے؟ پوچھا کہ رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا مالک کون ہے؟ پھر اللہ رب العزت کا اسلوب دیکھیں، بڑے خوبصورت انداز سے اللہ رب العزت تو فرماتا ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ تو بڑا جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت کے ہاں تو کوئی تنگی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں تو کسی شے میں شدت نہیں ہے. ان اللہ رفیق ویحب الرفقہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، فرمایا میرا رب تو رفیق ہے، رفق والا ہے، نرمی والا ہے، سافٹ ہے، وہ کرم نوازی فرماتا ہے، وہ عفو در گزر والا ہے، وہ کنارہ کشی اختیار فرماتا ہے، وہ تو بڑا رحم والا ہے، کرم والا ہے. وَيُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، اور ہر معاملے میں بھی نرمی کو پسند کرتا ہے. جب وہ رفیق ہے پھر تم رفیق کیوں نہیں ہو سکتے؟ اے بندے تم اپنی طبیعت میں نرمی کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ اب یا اللہ رب العزت کا اسلوب سمجھیے. فرمایا پہلے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، آسائش دنیا دی، ان کا پیٹ بھرا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ مولا پیٹ خالی ہے میں عبادت کاہے کی کروں. فرمایا پیٹ بھر کے عبادت کرو تاکہ تیری عبادت تو پوری ہو اور تجھے مزہ بھی آئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا رزاق میں ہوں، رزق دینا میرا کام ہے، تو اتنا دے رہا ہوں کہ پیٹ خالی نہیں ہو سکتا. اب فرمایا اب کیا کرو؟ اب اس گھر والے رب کی عبادت کرو. مولا وہ کون ہے؟ فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ جواب ہے جو میں نے شروع میں بات کی کہ جب تم بھوکے تھے اس وقت تمہیں کھلایا تھا، اور جب تم خوف زدہ تھے اس وقت تم پر سائبان عطا کیا تھا. جب تم بھوک سے مر رہے تھے تمہیں فیسیلیٹیٹ کیا، تمہیں رزق دیا، تمہیں اسباب دنیا عطا کی، تمہیں تجارت کے پروسیس میں ڈالا اور تم اپنا رزق کمانے کے قابل ہوئے. تو وہ بھی رب ہے جس نے تمہارے ہاتھ میں وہ ٹول دیا جس ٹول کے ذریعے سے تم رزق کما رہے. مت بھولا کرو رب ھذا البیت. اور پھر وآمنہم من خوف، جب تم صحراؤں میں تم تن تنہا پھرا کرتے تھے وہ تمہیں اچک کے لے جایا کرتے تھے. کوئی آتا تھا جو بھی حملہ آور ہوتا تھا، کوئی قبیلے والا ہوتا تھا، آتا تھا تمہیں غلام بنا کے لے جاتا تھا. نہ تمہاری عزت آبرو، نہ تمہارا مال پیسہ،
نہ تمہارا خاندان محفوظ تھا، نہ تمہارا مال محفوظ تھا، نہ تمہارا کاروبار محفوظ تھا، نہ تمہاری تجارتیں محفوظ تھیں، تو وہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں امن اور امان دیا، یہ وہی رب ھذا البیت ہے جو کہہ رہا ہے کبھی کبھی میری عبادت کے لیے بھی آ جایا کر۔ میں نے وہاں سے بات شروع کی کہ دو چیزیں ہیں جس کی گارنٹی اللہ رب العزت نے فرما دی۔ رزق دینا ہمارا کام، رزق میں کشادگی عطا کرنا ہمارا کام۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا ما من دابۃ فی الارض، کہ کوئی ایسا جاندار اس دنیا میں نہیں جس کا رزق اللہ کے حوالے نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہر جاندار، ہر جانور کا رزق میرے ذمے ہے، میں دیتا ہوں، میں رب ہوں، میں کھلا کے سلاتا ہوں، میں پلا کے سلاتا ہوں، میں تو خالی پیٹ کسی کو نہیں سونے دیتا، یہ اس کی شان ہے۔ مگر اب یہ سب کچھ جو کرم نوازی ہو رہی ہے، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہیں اس رزق کے لیے مواقع فراہم کیے۔ یہ بھی اللہ رب العزت رزق دے رہا ہے، اس کے لیے مواقع فراہم کیے۔ اب رزق کے لیے بڑا خوبصورت لفظ استعمال ہوا، وہ میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہ رہا ہوں ایک اور آیت کی طرف، اور یہ بھی سورہ الجمعہ کی آیت ہے۔ پھر جب آپ کو جمعے کی نماز کے لیے حکم ہوا، وہ فرض قرار دی گئی، تو اس کے ساتھ متصلاً اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو تو پھر کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر بیٹھے نہ رہا کرو۔ نماز فرض ہے، نماز پڑھ لی تو رزق حلال بھی فرض ہے، ایک ہی مقام پر آئے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین پر منتشر ہو جایا کرو۔ پھر کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ رب العزت کا فضل، یعنی من فضل اللہ کا مطلب پھر اللہ کی زمین پر رزق حلال تلاش کیا کرو۔ رزق کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، فرمایا من فضل اللہ، فرمایا وہ جو ہم اپنے فضل سے تمہیں عطا کرتے ہیں وہ رزق ہے۔ رزق کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جب آپ کماتے ہیں تو جب اس کا منافع ملتا ہے تو گھر آ کر یہ کہا کریں اللہ نے آج فضل کیا ہے۔ جب آپ کو پروفٹ ملتا ہے، کوئی تجارت اچھی ہو جائے، اگر کوئی آگے ڈیل اچھی مل جائے، ہم کہتے ہیں دیکھا اپنے بھائی کو، اس کا دماغ دیکھا ہے، اس نے کیسے دماغ چلایا اور یہ اربوں کمائے۔ اس کی جگہ بندہ یہ کہہ دے ھذا من فضل اللہ، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، وہ بندہ شکر گزار کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے فضل کو یاد کرنا شکر گزاری۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ میں آپ کو کسی پوائنٹ کی طرف لے جا رہا ہوں کہ آج ہماری قوم کا یہ حال کیوں ہے من حیث المجموع، اس کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ فرمایا کہ نماز فرض ہے، مگر فرض ادا کر لو تو پھر رزق حلال بھی فرض ہے۔ پھر رزق حلال کے لیے اللہ کی زمین بھی بہت وسیع ہے، پھر اس میں پھر اپنے کاروبار میں، اپنے روزگار میں، اپنے رزق کے معاملات میں پھر لگ جایا کرو، مصروف ہو جایا کرو۔ کوئی تاجر ہے تجارت میں، کسی کی دکان ہے دکان میں، کسی کی انڈسٹری ہے انڈسٹری میں، کسی کا کوئی پیشہ ہے اپنے پیشے میں، کسی کا کوئی پروفیشن ہے اپنے پروفیشن میں، تو پھر فضول بیٹھنے والا بھی میرا بندہ نہیں۔ صرف آس لگی رہے کہ IMF سے قرضہ آئے گا تو وہ قوم پھر خدا کو ماننے والی نہیں۔ جو قوم خود اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہوتی، اپنے ہاتھوں سے نہیں کماتی، اور کمانا کہاں سے ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا من فضل اللہ، یہ میرا فضل ہے۔ تم IMF سے مانگتے ہو، خدا سے مانگ کے تو دیکھو۔ تم ادھر ہاتھ پھیلاتے ہو، خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دیکھو۔ بلکہ اللہ نے ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ وہ کام میں لگیں، پاؤں اس لیے دیے ہیں کہ وہ تجارت کی طرف اٹھیں، اللہ نے دماغ اس لیے دیا ہے وہ کریٹیویٹی سے نئی پروڈکٹ پیدا کرے، اللہ رب العزت نے پھر دل اس لیے دیا ہے کہ ہر رزق پر خدا کا شکر ادا کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو وجود اس لیے دیا ہے کہ سجدہ ریز ہو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ کے لیے تیار ہو جائے، نماز کا وقت ہو پھر ذکر اللہ کے لیے چلا جائے، وہاں سے فارغ ہو تو پھر رزق حلال کی طرف مصروف ہو جائے، وہاں سے فارغ ہو
تو پھر اپنے حقوق العباد کی طرف چلا جائے، پھر اپنے والدین کے حقوق کی طرف بھی جائے، یہ بھی فرض ہے، پھر اپنے اولاد کے حقوق کو پورا کرے، یہ بھی ضروری ہے، پھر اپنی زندگی کو بیلنس کرے۔ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے ماموں سے، اپنے خالو سے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کو کیسے تقسیم فرمایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے وقت کو جب گھر مبارک تشریف لاتے 3 حصوں میں اپنے وقت کو تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ایک حصہ وہ اپنے رب کے لیے رکھتے تھے، ایک حصہ وہ اپنے اہل خانہ کے لیے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے مختص کرتے تھے، اور ایک حصہ وہ اپنی ذات کے لیے رکھتے تھے، اپنی خاص عبادت کے لیے، اپنے معمولات کے لیے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ اپنی نالین مبارک بھی، اپنا جوتا مبارک بھی اگر وہ ٹوٹ جاتا تو اپنے دست اقدس سے اسے گانٹھ بھی خود دیا کرتے تھے، اگر لباس مبارک پھٹ جاتا تو اپنے دست اقدس سے خود سیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں اپنی بکری کا دودھ خود دوہا کرتے تھے۔ قحط سالی کا دور تھا، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ کیونکہ آپ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے بڑا وظیفہ رزق میں کشادگی کے لیے، فراوانی کے لیے، اور کبھی کاروبار میں کوئی بندش آ جائے اس میں خیر کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہی صورت ہے جو میں نے پڑھی۔ جب کبھی کوئی بندش آ جائے، کاروبار میں مشکلات ہوں، کوئی معاملات میں ہوں، یہاں پہ تو ٹیکس کے معاملات ہوں گے، گورنمنٹ سے ہوں گے، کاروباری کوئی مشکل ہو، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا کلام بہت بڑا ہے۔ آپ کو پریشان ہو کہ کوئی جادو ٹونے کے لیے کہیں جانے کی یا کروانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا کلام جو ہے اس سے بڑی طاقت ہی کسی کی نہیں۔ یہ جو سورت ہے، سورت قریش، اس کو آپ 40 دفعہ پڑھ کے اس کو روزانہ ایک نماز کے ساتھ پڑھیں اور پھونکتے چلے جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ رب العزت رزق میں کشادگی عطا کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں جب ریاست مدینہ کا قیام ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے۔ اب ہیڈ آف اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی کی مدد کرے تو وہ مذہب نہیں پوچھتا، کسی کی مدد کرے تو اس سے اس کا دین نہیں پوچھتا۔ ہیڈ آف اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا تفریق ہر شخص کی مدد کرنا اس کی ذمہ داری، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بطور ہیڈ آف اسٹیٹ اس وقت مدینہ پاک میں تشریف فرما، اور قحط سالی کا دور تھا، کفار پریشان تھے۔ یہ وہی قریش ہے جن کے لیے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور جن کے لیے فرمایا کہ سردیوں کے، گرمیوں کے قافلے نہ ختم ہونے کا نام لیتے رہیں گے جب تک تم میرے گھر کی طرف بھی رخ کرتے رہو گے۔ اب کیا ہوا کہ وہاں رزق کی فراوانی تھی، لکھ دیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، بس تشریف لے جانے کی بات تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو اس طرح کا قحط نہیں آیا، تو پتہ چلا حضور تشریف لے گئے تو وہ رزق نے بھی اترنا اس کثرت میں چھوڑ دیا۔ فرمایا ہم بھی اترتے تھے کسی کے لیے، اب وہ یہاں نہیں رہے تو اب ہم نے کیوں اترنا؟ تو اب اللہ کی رحمت اترتی تھی کسی کے لیے، جب وہ یہاں نہ رہے تو پھر ہم نے کس لیے اترنا؟ وہ کسی کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے آتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے قحط سالی آتی تھی، حضور دست اقدس اٹھاتے تھے، بارش برس پڑتی تھی، وہ بارش بھی، بادل بھی ترستے تھے، حضور ہاتھ اٹھائیں تو ہم برس پڑیں، تو وہ جو ان کو بہانہ ملتا تھا وہ رخصت ہو گیا مدینہ پر۔ اب قحط سالی کا دور آیا، کفار پریشان ہوئے، انہوں نے کہا جی اب کیا کریں، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی حل یہی ہے، جن کی مخالفت کرتے رہے ہیں حل بھی انہی کی بارگاہ۔ انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا جی مدینہ پاک میں جانا پڑے گا، یثرب کی سرزمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، آپ نے ان کی میزبانی فرمائی، انہیں اپنی بارگاہ میں بٹھایا۔ حضرت ابو بصرہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے اور بھی دوست تھے، ہم آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، انصار کو بلایا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہم میں سے ایک کا ہاتھ دے دی، اور فرمایا چلو بھائی ہر کوئی آئے
اور میرے مہمانوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جائے اور اپنے گھر میں اس کی آج رات میزبانی کرے۔ حضرت ابو بصرہ کہتے ہیں صحابی آتے گئے، ایک ایک کو لے جاتے رہے، میں آج تو میرا مہمان، میں تیرا میزبان، یہ کہہ کر لے گئے۔ حضرت ابو بصرہ کہتے ہیں میں اکیلا رہ گیا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے تو کسی کے حوالے نہیں کیا، مجھے کون کھلائے گا پلائے گا، مجھے کون لک آفٹر کرے گا۔ اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرماتے ہیں چلو ابو بصرہ آج تم میرے مہمان ہو اور مصطفیٰ علیہ السلام تیرے میزبان ہو۔ اب اس کی میزبانی خود فرما رہے ہیں، اپنے کاشانہ اقدس میں لے گئے، وہاں آپ کی خادمہ تھی، آپ نے فرمایا میری بکریاں کدھر ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 بکریاں تھیں جو سین میں بندھی ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بکری کا ایک نام رکھا اور اس بکری کو اس نام سے پکارتے، اس کا نام لیتے وہ بکری خود حاضر ہو جاتی، کہتی یا رسول اللہ میرا دودھ بھی دو لیں، میں بھی حاضر ہوں۔ آپ نے اس کا دودھ دوہا، پیالے میں ڈالا اور اس مہمان کو پلایا، وہ گھٹا گھٹ پی گیا۔ ابھی آپ نے بھی سارا دن کچھ نہیں کھایا پیا تھا، اس میں سے آپ کا بھی حصہ تھا، مگر آپ نے کیا فرمایا، وہ سارا پیالہ اس کو پلا دیا، ابھی بھی وہ سیر نہ ہوا۔ پھر رزق کی بات ہے نا، وہ لجپال ہیں، وہ کسی کا رزق روکتے نہیں، تو پھر اتنے میں دوسری بکری کو آواز دی، وہ بکری پہنچ گئی، دودھ دوہا، پیالے میں ڈالا اور وہ پی گئے۔ پھر تیسری، پھر چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 7 بکریوں کا وہ دودھ گھٹا گھٹ پی گیا۔ اب وہ جو خادمہ سے راہ نہیں گیا، اسے برداشت نہیں ہوا، اور وہ گھورتی رہی کہ تمہیں حیا نہیں، تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ پی رہے ہو۔ وہ پیتا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیتے گئے، اور پھر تھوڑا سا بھی شکن آپ کے ماتھے مبارک پہ نہیں آیا، آپ کے چہرہ اقدس پہ شکن بھی نہیں آیا، کشادہ پیشانی کے ساتھ اس کی مہمان نوازی فرماتے رہے۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ اس کو میرے بستر پر سلا دو، اور وہ لے گئی اور حجرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پہ سلا دی۔ ابو بصرہ کہتے ہیں بس پھر مجھے نیند کیا آنی تھی، میں ساری رات کروٹیں لیتا رہا اور سوچتا رہا، اتنے لجپال ہیں، ہم ساری زندگی مخالفت کرتے رہے، اور یہ ساری بکریوں کا دودھ پلا کے بھی مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، اور چہرے پہ شکن بھی نہیں آنے دیتے، یہ کیسے کریم ہیں، کیسے لطیف ہیں، کیسے لجپال۔ اتنے میں کہتے ہیں سورج طلوع ہو رہا تھا، ادھر میرے ایمان کا سورج طلوع ہو رہا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس مبارک بھیجا، مجھے غسل کروایا، پھر لباس پہنایا، اور پھر وہ مسجد نبوی میں لے گئے۔ جب میں پہنچا تو دیکھتا ہوں میرے سارے بھائی جو میرے ساتھ آئے تھے، دوست، وہ سب مجھ سے پہلے مسلمان ہو کر بیٹھے۔ اصل کیا ہے؟ قرآن مجید کا حکم کیا ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ اصل فتوت کیا ہے؟ اخوت کیا ہے؟ جس کو ہم بھول گئے۔ ہم نے کہا کہ بس صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کھانا ہے، اپنا پیٹ بھرنا ہے اپنی اولاد کا، باقی ارد گرد کی انسانیت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ فتوت کا جذبہ کیا ہے، اخوت، اثار، قربانی حقیقی کیا ہے۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے محبوب بندے کون ہیں؟ جو اپنی جانوں پر اثار اور قربانی کرتے رہتے ہیں، اپنا حصہ بھی نکال نکال کر دوسروں کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خواہ انہیں اس کی شدید ہی ضرورت نہ ہو، وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے منہ کے نوالے نکال نکال کر مہمانوں کے منہ میں خود ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی پہچان۔ اب اس کے بعد 2 صحابی تھے، دوسری روایت میں آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا مہمان ہے، اسے تم بھی لے جاؤ، لے جاؤ گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ لے جاؤں گا۔ اب وہ جب گھر پہنچا، اس نے اپنی بیگم سے کہا، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ اب یہ ہے اصل کریکٹرسٹک، یہ ہے انسانیت، یہ ہے خدمت انسانیت، یہ ہے اصل چیریٹی۔ کوئی کہے کہ چیریٹی صرف 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ دینے کا نام ہے، نہیں، اصل صدقہ کیا ہے؟ التبسم الی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ صرف تیری وجہ سے تیرے بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ مچل جائے، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ مچل جائے، وہ خوش ہو جائے، اس کے دل میں سرور اور سکون پیدا ہو جائے، یہ خود صدقہ ہے۔ ہم نے صدقے کو بھی فارمیلٹی بنا دیا،
ہم نے خدمت دین کو بھی فارمیلٹی بنا دیا, ہم نے خدمت انسانیت کو بھی فارمیلٹی بنا دیا. اللہ رب العزت نے تو بڑا پیور اور بڑا سمپلیفائڈ دین ہمیں دیا تھا. آقا صاحب والسلام نے تو بڑی پیورٹی کی فارم میں ہمیں یہ دین دیا تھا, ہم نے اس میں آرٹیفیشیلٹی کو پیدا کر دیا. اب وہ صحابی گئے, انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لے کر آیا ہوں, گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ہمارے لیے بھی کچھ نہیں, بلکہ ہمارے بچوں کا کھانا پڑا ہے, تو حکم کرو, اگر آپ چاہیں تو میں بچوں کو پہلے سلا دیتی ہوں, بھوکے پیٹ سلا دیتی ہوں, اور وہی کھانا ہم مہمان کو کھلا دیں گے, کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. یہ چیریٹی ہے. آپ نے کہا پھر؟ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, ہم اگر نہیں کھائیں گے تو وہ اکیلا کیسے کھائے گا؟ انہوں نے کہا یہ بھی مسئلہ نہیں, جب وہ کھانے لگے گا میں چراغ بجھا دوں گی, اور پھر میں بھی منہ چلاتی رہوں گی, تم بھی منہ چلاتے رہو, ہم پریٹینڈ کریں گے جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں, مگر کھا صرف وہ رہا ہوگا. جب وہ سیر ہو کے کھا لے گا تب چراغ جلا دوں گی, میں بھی الحمدللہ کہوں گی, تم بھی, اور وہ سمجھے گا اس نے بھی کھایا, ہم نے بھی کھایا. آج کے دور میں کیا ہے, ہم کہتے ہیں اعلان بھی ہو, مجمع عام کو بھی پتہ چلے کہ حضرت صاحب نے, سیٹھ صاحب نے یہ مسجد بنائی, یہ ادارے بنائے, سب کچھ کرے, یہ بھی یتیموں کی فلاں کی کفالت کی, یہ بھی ضروری ہے, اس کی منع نہیں, اس کی منع نہیں ہے. دس از another way of charity, یہ بھی ضروری ہے. آپ پوچھیں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس سے ترغیب ہوتی ہے, دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے, انسپریشن ملتی ہے, لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں. اگر یہ موٹیویشن کا پروسیس نہ ہوتا تو سیدنا عثمان غنی علل اعلان اپنا کنواں, اپنے قافلے, اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اس آج کے حساب سے وہ خرچ نہ کر رہے ہو. وہ کیا تھا؟ وہ بھی ترغیب تھی, وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بھی ضروری تھا. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, پھر سیدنا زبیر بن عوام کا واقعہ ہے, سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ ہے. سیدہ عائشہ ام المؤمنین کے لیے مشہور ہے کہ آپ نے کبھی اپنے پاس کوئی پیسہ نہیں رکھا, جب بھی آپ کے پاس آتا تھا وہ اسی وقت تقسیم کر دیتی تھی. کیونکہ ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری یا بکرا ذبح کروایا, اور وہ پھر آپ نے تقسیم کر دیا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک تشریف لائے, آپ نے فرمایا ہاں بھی کیا تقسیم کیا؟ یا رسول اللہ میں نے سارا تقسیم کر دیا, سارا خرچ کر دیا, صرف باقی یہ ایک شولڈر کا حصہ رہا, جس کو کیا کہتے ہیں, دستی کا گوشت, یہ باقی رہ گیا ہے, اور اس کے علاوہ سب تقسیم ہو گیا. آپ نے فرمایا اے عائشہ, جو تم نے تقسیم کر دیا ہے وہ باقی رہ گیا ہے, اور جو روک لیا ہے وہ رہ گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے اصل چیریٹی کا کانسیپٹ. اللہ رب العزت نے فرمایا اب میں کسوٹی دے رہا ہوں رزق کی, تم چاہتے ہو میرا رزق بڑھے اور میں تمہیں دیتا رہوں, اور تمہارے رزق میں کمی نہ ہو, تمہاری تجارتی قافلے چلتے رہیں, تمہاری صنعتیں کھلتی رہیں, تمہارا کاروبار چلتا رہے, اس ملک میں کبھی بھی تنگ دستی نہ ہو. اب ایک سوال ہے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہو سکتا, یہ پاسبل ہے. تو کیسے پاسبل ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی کسوٹی دے دی, جو آج ہم بھول چکے ہیں, ہمارے مسائل اور مصائب کا سبب بھی ہے. وہ کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بڑا شکر گزاری ہماری طبیعتوں سے چلی گئی. توکل علی اللہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی رہ جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم چاہتے ہو تمہارے یہ مال پیسہ ملٹی پلائی ہو, اگر ہم کہتے ہیں کاروبار میں ڈالوں, میرا کاروبار 10% نہیں, 50% نہیں, 100% نہیں, 200% مجھے منافع دے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں 700 گنا زیادہ دے دوں گا, میرے ساتھ سودا تو کرو, میں تمہیں 700 گنا زیادہ منافع اللہ رب العزت فرماتا ہے میں دوں گا, مگر میرے ساتھ سودا تو کرو. آپ بات کرتے ہیں کوئی بزنس آج 3% 4% آپ کا پروفٹ آ رہا ہے, 10% آ جائے تو بہت بڑی بات ہے, جو کہ شاید آج کے دور میں بہت مشکل ہے. مگر آپ فرمائے میرے ساتھ سودا کرو, میں 700 گنا تمہیں منافع دوں. وہ سودا کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو, میں تمہیں اضافہ دیتا رہوں گا, میں تمہیں منافع دیتا رہوں گا, میں تمہیں منفعت عطا کرتا رہوں گا.
تمہارے کاروبار کو ملٹیپلائی کرتا رہوں گا. وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم کفران نعمت کرو تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. آج ہمارے قوم پر جو عذاب ہے وہ کفران نعمت کا ہے، شکران نعمت کا. آج جو ہمارے حالات من حیث المجموع ایز اے قوم، ہم شکر گزاری بھول گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوستی کرو اس شخص سے دوستی کرو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کس کو دوست بنائیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کر دیا. فرمایا دنیا داری میں اس سے دوستی کرو جو دنیا میں تم سے کمزور ہو، اور دینداری میں اس سے دوستی کرو جو تقوی و طہارت میں تم سے زیادہ مضبوط ہو. وجہ کیا کہ جب اسے تم دنیا داری میں اپنے سے کمزور دیکھو گے تو کم از کم اپنے پاس موجود ان نعمتوں کو دیکھو گے تو شکر گزار ہو جاؤ. شیخ سعدی سفر کر رہے تھے، شیخ سعدی شرازی سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے جمعے کا وقت آ گیا، کسی مسجد میں چلے گئے، اپنے جوتے باہر اتارے اور نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو جوتے چوری ہو چکے تھے. آپ نے اسی وقت دیکھا، کہا مولا تیرے گھر میں جو تیری عبادت کے لیے آئے تو اس کے ساتھ یہ حال کرتا ہے کہ اس کے جوتے چوری ہو جائیں. کہتے ہیں اتنے میں میری نگاہ پڑی تو حاکم وقت کا بیٹا آ رہا تھا لاہو لشکر کے ساتھ. تو اوپر دیکھا تو اس کے ساتھ اتنا بڑا سٹاف ہے، اس کے محافظین ہیں، اس کے مددگار ہیں، اتنا بڑا لاہو لشکر اس کے ساتھ ہے. مگر نیچے دیکھا تو اس کے پاس پاؤں ہی نہیں تھے. اوپر دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس تھی، وہ سب کچھ افورڈ کر سکتا تھا، وہ 1 نہیں 100 نہیں 1,00,000 جوتے پہن سکتا تھا. مگر غور سے دیکھا تو پہننے کے لیے پاؤں ہی نہیں تھے، وہ بیساکھیوں پہ چل رہا تھا. میں اسی وقت کہا مولا مجھے معاف کر دے، تو نے کرم کیا ہے، جوتے چلے گئے مگر پاؤں تو دیے ہیں. وہ حاکم کا بیٹا سب کچھ لے سکتا ہے، بس پاؤں سے محروم ہے، وہ جوتے کیا پہنے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خوبصورت اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ ہے اور اسے اللہ رب العزت ہر وقت رزق دیتا ہے. وہ کون ہے؟ ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یاکل الاکل فیحمدہ علیہا، کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے جب کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب پیے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے جو کھاتے وقت بھی میرا شکر گزار ہو، پیتے وقت بھی شکر گزار ہو، سوتے وقت بھی میرا شکر گزار ہو. ایک روز سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت شقیق البلخی آئے. کون؟ حضرت شقیق البلخی جو بہت بڑے عارف باللہ تھے، صوفی تھے. وہ آئے تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہاں بھئی بلخی یہ بتاؤ بلخ میں درویشوں کا عالم کیا ہے، ان کی شکر گزاری کا عالم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو جب خدا دے دے تو شکر گزار ہو جاتے ہیں اور جب وہ نہ دے تو اس کا صبر کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ حال تو مدینہ پاک کے کتوں کا ہے، یہ تو ہمارے کتوں کا بھی یہی حال ہے. جس دن مل جائے تو دم ہلاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جس دن نہ ملے اس دن صبر کرتے ہیں. حضرت شقیق بلخی پوچھتے ہیں اہل بیت اطہار کا شکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس دن مل جائے تقسیم کر دیتے ہیں اور جس دن نہ ملے اس دن شکر کرتے ہیں. بھائی کیوں شکر؟ کہ مولا دیتا تو حساب بھی دینا پڑتا، تو دیتا تو حساب بھی دینا پڑتا. شکر گزاری اس امر پر کہ آج حساب سے جان چھوٹ گئی. بات یہ ہے جب وہ دیتا ہے وہ حساب بھی لیتا ہے. اس نے کسوٹی دے دی، اس نے کہا سودا کرنا ہے مجھ سے کرو، اگر تجارت کرنی ہے مجھ سے کرو، سودا کرنا ہے مجھ سے کرو، ڈیل کرنی ہے مجھ سے کرو. مولا تیری ڈیل کیا ہے؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد حق وہ ہوتے ہیں لا تلہیہم تجارت، تجارت تو کرتے ہیں اور خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، انڈسٹری بھی لگاتے ہیں، رزق حلال بھی کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. مگر فرمایا ولا بیع عن ذکر اللہ، مگر نہ تجارت نہ یہ بیع و شراء، یعنی یہ خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے اوجھل نہیں کر سکتی. اگر اذان کی آواز آئے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کا بلاوا آئے پہنچ جاتے ہیں. فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، پھر اللہ کی نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں.
यखाफून यौमन ततकल्लबु फीही अलकुलूब वल अबसार, जिस दिन दिल और आंखें जब उनका बैलेंस लूज हो चुका होगा, इंसान उस वक्त खौफ और इब्तला की शक्ल में होगा और सूरत में होगा। मैं उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लियज्ज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, उनके अमल से ज़्यादा उस दिन अल्लाह उनको जज़ा अता कर रहा होगा। मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़द्लिही, और इस फ़द्ल मैंने अर्ज़ कर दिया था रिस्क को कहते हैं, फ़द्ल रिस्क को कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को जिन्हें इन तिजारतों से गर्ज नहीं, जिन्हें खुदा की रज़ा से गर्ज है मगर तिजारत तो कर रहे हैं, फरमाया उनके तिजारत में मैं इजाफा करता रहूँगा, कभी कमी नहीं आने। ये है कसौटी। एक रोज़ आक़िलुस्सलाम बाज़ार में तशरीफ़ ले जा रहे थे। ये मेरी दस्तूर मदीना और फ़लाही रियासत का तसव्वुर, ये मेरी 1400 सफ़े पर ये वाहिद किताब है जो रियासत मदीना का पूरा आइन है। आक़िलुस्सलाम ने जो रियासत मदीना की शक्ल में जो इंसानियत को पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जो निज़ाम अता किया, जो पूरे सिस्टम अता किए, मैंने दस्तूर मदीना और फ़लाही रियासत के इस तसव्वुर को दुनिया के दसातीर आलम यानी अमेरिकन, ब्रिटिश एंड यूरोपियन और कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना का मैंने तकाबली जायज़ा लिया, और इसमें से निज़ाम, सिस्टम, इकनॉमिक सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, तिजारत, सनत, मामला, दिफा, हर चीज़ इसमें से इस्टेब्लिश की, एजुकेशन सिस्टम, और उसे दुनिया के जदीद निज़ाम से मुकारना करके, कंपेयर करके ये साबित किया कि कायनात का अजीम निज़ाम वही था जो 1450 साल पहले आक़िलुस्सलाम दे गए। इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की है, आप ये लीजिएगा। ये मेरी 1400 सफ़े पर ये किताब 2 जिल्दों पर है। ये मेरी PhD थी जो मैंने मिस्र में की थी। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का प्रोफेसर ऑफ लॉ हूँ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की PhD है। और दूसरी मेरी फील्ड मैंने कहा कुरान और मैनेजमेंट साइंसेस में मेरी फील्ड है। तो कुरानिक मैनेजमेंट पर, कुरान और लीडरशिप पे, कुरान और मैनेजमेंट पे, कुरान और बिजनेस एथिक्स पर, इस पर भी मेरी ये पूरा कंपेंडियम है। कई किताबें हैं इसके ऊपर। तो आप बाज़ार में तशरीफ़ ले जा रहे हैं। रियासत मदीना में सबसे बड़ी तिजारत की मंडी आपने ख़ुद कायम की थी। एक वो बाज़ार था जो यहूद मदीना पाक के अंदरूनी रास्ते पर बनाया हुआ था उन्होंने, बहुत बड़ी मार्केट थी। और एक मार्केट जो मदीना पाक के बैरूनी रस्तों पर जो बनाई थी, जो कायम की थी, वो सबसे बड़ी मार्केट थी जो आक़िलुस्सलाम ने कायम की थी। और आक़िलुस्सलाम ने उसमें पूरे तिजारत के खदो खाल थे वो अता किए, उसके कवानीन अता किए, उसका पूरा निज़ाम अता किया। उस रियासत मदीना में मैंने लिखा, उसमें पूरी सनत का, जितनी सनतें थी, जितनी तिजारत हो रही थी, मैंने एक एक चीज़ मेंशन कर दी। रियासत मदीना में जो कारोबार हो रहे थे, जो तिजारत थी, जो मसनूआत बन रही थी, जो इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी भी थी, आप समझ लें कि आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री भी थी, आप समझें कि ये जो लेदर की इंडस्ट्री भी थी, उसमें आपकी मादनियात की भी थी, असला साजी की भी थी, और ज़री आलात की भी थी, चांदी और सोने के भी बड़े बड़े कारखाने थे, और कपड़े की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी थी, स्टिचिंग प्लांट्स थे, होम इंडस्ट्रीज़ थी। फिर यहाँ तक कि आपने सहाबा कराम को दूसरे मुल्क में भेजा और वहाँ माइंस की इंडस्ट्री भी लगा दी गई थी, मिनरल्स के एक्सपर्ट भी पैदा कर दिए गए थे और उनके इंचार्ज मुकर्रर कर दिए गए थे। मार्केट सिस्टम और उसकी अकाउंटेबिलिटी का पूरा सिस्टम बना दिया था। और कोई अगर कहे कि औरत का उस दौर में क्या मकाम था, जो पहली अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मार्केट और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द मार्केट ऑफ मदीना थी, वो खातून थी, उनका नाम असदिया था। उनका नाम असदिया था। उनको मदीना पाक की मार्केट का इंचार्ज बनाया था और वो अकाउंटेबिलिटी करती थी, और फिर जो जो लेन देन में, मामलात में और उसके कानून की खिलाफ वर्जी करते तो उसको सज़ा दी जाती थी। आक़िलुस्सलाम एक रोज़ मदीना पाक की मार्केट में तशरीफ़ ले गए। वहाँ तशरीफ़ ले गए तो एक शख्स जो है वो गंदम का ढेर लगा कर गंदम बेच रहा था। आपने फरमाया ये क्या है? उसने कहा या रसूलल्लाह ये गंदम बेच रहा। आक़िलुस्सलाम का विज़डम देखें, आपने अपना दस्ते अक़दस उस ढेर के अंदर डाल दिया। वो जब ढेर के अंदर डाला तो वो अंदर से गीली थी, वो अंदर से गीली थी और ऊपर से वो खुश्क करके बैठा था और धोखाधड़ी के साथ वो माल बेच रहा था। आक़िलुस्सलाम ने फरमाया कि ये क्या कर रहे हो?
فرمایا فَأَدْخَلَ يَدَهُ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت حکم آیا اللہ کی بارگاہ سے، یا رسول اللہ اس گندم کے ڈھیر میں اپنا دست اقدس ڈال۔ اللہ رب العزت کا حکم آیا یا رسول اللہ ان کو سسٹم سمجھانا ہے، تو یہ بندہ دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے، آپ اپنا دست اقدس اس گندم کے ڈھیر میں ڈالیں۔ آپ نے دست اقدس ڈالا تو اندر سے گیلی تھی۔ آپ نے یہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رات کو بارش آئی تھی اس لیے میری گندم بھیگ گئی، اس لیے میں اس کو اندر چھپا کے بیچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم دھوکہ دہی سے بیچتے ہو؟ تم دوزخ میں جانا چاہتے؟ پھر فرمایا تمہیں چاہیے تھا، اس کا حل دیا، اس کا حل بھی دیا۔ یہی تو وزڈم آف اسلام ہے، اس کو کل عدم نہیں کر دیا، اس کا حل دیا۔ اور حل کیا دیا؟ فرمایا تمہیں چاہیے تھا اس مال کی خامی اور خوبیوں کو سامنے رکھ کے نئے ریٹ کے ساتھ گاہک کو بتا کر بیچو کہ گیلی گندم کا ریٹ یہ ہے، اگر چاہیے تو اتنے کی دوں گا، اور خشک گندم کا ریٹ یہ ہے، تو چاہیے تو پھر دوں گا۔ تو بتا کر مال کا ڈیفیکٹ مینشن کر کے دینے میں کوئی حرج نہیں، پھر تمہارے لیے حلال۔ اب وزڈم آف اسلام دیکھیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پورا نظام عطا کیا، پھر خرید و فروخت اور ناپ اور تول کے پیمانے وضع کر دیے، ملاوٹ اور دھوکہ دہی کی حرمت کے قوانین وضع کر دیے، اور حرام اشیاء کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی، اور فرمایا کسی شہری کو دیہاتی کا مال بیچنے کی اجازت نہیں، جو کسی ولیج سے دور دراز علاقے سے آیا ہو اس کا مال بیچنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے انداز سے بیچنا ہے، اس کو اپنے انداز سے بیچنے دو۔ کوئی شخص اس کو زبانی کلامی باتوں میں لگا کر اس کا مال بیچ دے اور کل کو سودا وہ نہ ہو تو اس کا مال خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا، اور پھر مارکیٹ میں جو مونوپولی کریٹ کی جاتی ہے، جو اجارہ داری، اس سے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہاں کوئی شخص اگر ڈیفیکٹڈ بکری خریدے، میں چھوٹی چھوٹی اخلاقیات کی، ڈیفیکٹڈ بکری بھی اگر خرید لے تو فرمایا 3 دن تک خریدنے والے اور اس کے درمیان وہ معاہدہ ہے، اگر 3 دن کے ہاں اس کو سمجھ آ گئی، وہ کہتا ہے یہ بکری واپس لے لو، تو اس کی کمپنسیشن کے ساتھ وہ بکری واپس دے، اس کو 3 دن کی مہلت ہے۔ اگر اس کو سمجھ آ گئی، یہ بکری میں کہہ رہا ہوں نا، دیٹ مینس کہ یو کین اپلائی آن ایوری تھنگ۔ آپ کا کوئی مال ہے، کوئی پروڈکٹ ہے، کوئی مرچنڈائز ہے، اینڈ اف یو ہیڈ اے کانٹریکٹ ود ہم، within 3 days you found out there was something wrong with this and you want to return it, you can return it, but you will have to give some compensation on top of that. اس کا compensation بھی دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ایتھکس کی بات کی، آپ نے فرمایا ایسے پھل کی خرید و فروخت سے منع کیا جو ابھی پکا ہی نہیں، ایسا پھل مت بیچو جو ابھی پکا نہیں۔ اس کا مطلب سودا کرو، دبا کے کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے گرمیوں اور سردیوں کی تجارتیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، تم گھبراتے کاہے کو؟ صرف سودا بتا کے کرو، اور کچے پھل کا سودا مت کرو۔ اسلام نے مائنیوٹلی یہ میں نے ساری اس کتاب میں مینشن کیا۔ پھر یہ دوسری اسلامی اخلاقیات تجارت ڈاکٹر حسین صاحب کی ہے، اس میں بھی کئی چیزیں ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قافلے والوں سے آگے بڑھ کر ابھی قافلہ مدینہ پاک کی منڈی میں نہ پہنچا ہو تو راستے میں کسی قافلے سے ڈیل مت کرو، وہ نہیں ہو سکتا۔ مال کو پہنچنے دو، اس کو کرایہ کاؤنٹ کرنے دو، کیلکولیٹ کرنے دو، پھر اس کی پروڈکٹ کی قیمت نکلے گی، پھر اس کے ساتھ سودا کرو، وہ جائز۔ اب عربوں کی عادت ہوتی تھی راہ جاتے قافلے والوں کو بھائی ڈیل کر دو، یہ 2 ریڑے میں، یہ 2 اونٹ میرے ہوئے، تیسرا میرا ہوا۔ نہیں، وہاں ریٹ اور ہے۔ مدینہ پاک میں اس نے کرایہ بھی دینا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی فکر ہے، اس کی بھی فکر۔ آپ نے فرمایا مال کو منڈیوں تک پہنچنے دو، اس کے بعد اس کی نئی پرائس کو مارکیٹ میں آنے دو، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ طے کرو، اور طے کر کے پھر اس کا جو ریٹ نکلے اس کے اوپر ڈیل کرو۔ یعنی راہ جاتے قافلے سے ڈیل کرنے کی ممانعت فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا آگے بڑی خوبصورت حدیث شریف پیش کر رہا ہوں، رحم اللہ عبدا سمحا، اللہ رب العزت اس بندے پر رحم فرمائے۔ مولا کس پر؟ فرمایا جو اذا باع سمحا، جب وہ کوئی چیز خریدے تو تب بھی نرمی سے کام لے، جب وہ بیچے تب بھی نرمی سے کام لے، اور اذا اقتضا، اور جب کسی سے تقاضا کرے اپنے قرض کا یا اس کی قیمت کا یا اس کی پرائس کا، او بھائی میری قیمت تو مجھے دے دو، میری پرائس تو مجھے دے دو، میرے پیسے تو دے دو۔ فرمایا وہ شخص جو ہے اللہ اسے بڑا پیار کرتا ہے جو خریدتے وقت بھی نرمی سے
مورالٹیز کے ساتھ، ایتھکس کے ساتھ، ادب آداب کے دائرے میں رہ کر پیار محبت سے ڈیل کرے. جب بیچے تو پیار محبت سے ڈیل کرے، اور جب اپنا پیسہ مانگے مارکیٹ سے تب بھی پیار محبت سے. وہ بندہ خدا کے قریب ہو. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ کے لیے عرض کروں، بے جا ٹیکس کے بوجھ ڈالنے سے بھی حکمرانوں کو منع فرمایا. آپ نے فرمایا بے جا ٹیکس مت ڈالا کرو، جو جائز ٹیکس ہے صرف وہ لیا کرو، کیونکہ یہ تجارت کرتے ہیں، یہ معیشت کا سہارا بنے ہیں، یہ کماتے ہیں، یہ وسائل لاتے ہیں، تو اس لیے ان کو فیسلٹی دینی چاہیے جو تجارت کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم شکر گزار رہیں گے اللہ رب العزت دیتا رہے گا، اور اللہ رب العزت کو شکر کرنے والے بندوں سے بڑا پیار ہے. ان کو پھر رزق بھی دیتا ہے، کشادگی بھی دیتا ہے، امن بھی دیتا ہے، امان بھی دیتا ہے. آج میں آپ کو اینڈ پہ دعوت دوں گا کہ اگر آپ سمجھیں کہ ہم کوئی ایسا رول ماڈل دیکھیں، کوئی مثال دیکھیں کہ جہاں پہ شکر گزاری بھی ہو، اللہ رب العزت کی رحمتوں کی فراوانی بھی ہو، اللہ کی مخلوق بھی عزت نفس کے ساتھ وہاں پر پرورش بھی پا رہی ہو، وہاں بچے بھی عزت نفس کے ساتھ یونیورسٹی میں، کالجز میں، شریعہ کالجز میں، اور جدید اور قدیم کے امتزاج کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہوں، ان کی کفالت بھی ہو رہی ہو، جہاں ایک نیا شہر جو ہے 10-15 ایکڑ پر صرف وہاں پر آٹسٹک بچوں کی کفالت ہو رہی ہو، لرننگ ڈیفیکلٹیز والوں کی ہو رہی ہو، جہاں پر آپ کے آٹزم اور ADHD بچوں کی کفالت ہو رہی ہو، یتیموں کی ہو رہی ہو، لرننگ ڈیفیکلٹیز والوں کی ہو رہی ہو، وہ شہر بھی منہاج القرآن ہی نیا آباد کر رہا ہے. اور آلریڈی کئی آغوش سینٹرز منہاج القرآن وہ اپنی اسی نگرانی میں چلا رہا ہے. اور جہاں پر جو بٹ صاحب نے بات کی اس کا مینیفیسٹو حضور شیخ الاسلام نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر تمہارا باپ نہیں تو شیخ الاسلام تمہارے باپ ہیں اور منہاج القرآن تمہاری ماں ہے. اور آج ایک بچے پر 25 سے 30 ہزار خرچ ہوتا ہے، عزت نفس کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. وہ بچے بڑے ہو کر جو 2005 اور 6 کے زلزلے میں ہم کشمیر سے اور مختلف علاقوں سے لائے تھے، جن کے والدین دہشت گردی کا نشانہ بنے تھے، ہم ان کی اولادوں کو لائے تھے. آج وہ بچے جوان ہو کر کرنل تک آرمی میں پہنچ گئے، وہ بیوروکریسی میں پہنچ گئے، PhD کر رہے ہیں الازہر میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سب سے کامیاب بزنس مین بن گئے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں چلے گئے ہیں. وہ ایک خوددار شہری بن کر اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں. منہاج القرآن کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی منہاج یونیورسٹی ہے جس کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں. اگر معیار کے حساب سے دیکھیں تو لاہور میں آپ کو شاید ہی یہ نمبر 1 نمبر 2 یونیورسٹی نظر آئے، اور اگر معاونت اور چیریٹی تو شاید کوئی یونیورسٹی پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے اسٹوڈنٹس کی سبسڈری اتنی دیتی ہو کہ کروڑوں روپے صرف ان کی فیسز کی مد میں سبسڈری خود چیریٹی کرتی ہو تو منہاج یونیورسٹی خود. وہ ہمارے مواخات کا پروجیکٹ الگ چل رہا ہے، جب مائکرو فائنینس کا پورا نظام ہے، بڑے آسان سود کے بغیر قرض جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، آسان مینجمنٹ ہے، اسلامک بینکنگ سسٹم ہے پورا. ہمارے پاس پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو حلال سرٹیفیکیشن خود دے رہا ہے، آتھورائزڈ ہے، اوتھینٹک ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اور باہر کی انٹرنیشنل. تو یہ سارے ایریاز پہ منہاج القرآن کام کر رہا ہے. اس کے بعد آغوش کمپلیکس ہے، ہمارے فری دسترخوان چل رہے ہیں، اگلا ہاسپٹل کا پروجیکٹ ہے، اگلا میڈیکل کالج، ہاسپٹل، یہ ویمن دستکاری اسکول سسٹم، تاکہ ہوم انڈسٹری کے طرز پر اس معاشرے کی خواتین بھی خود کفیل ہوں. یہ بھی منہاج القرآن کے نیکسٹ پروجیکٹ ہیں. بچے خود کفیل ہوں، ان کو خود کفیل کیا جائے، اسمال انڈسٹریز بنا کے دی جائیں مائکرو فائنینس کے ذریعے سے. یہ بھی منہاج القرآن کے پروجیکٹس ہیں. میں آپ کو دعوت دوں گا. پھر آن ٹاپ آف دیٹ آج کی اس افراتفری کے دور میں جس کی میں نے ذکر کیا، امن کے لیے اندرونی امن ہونا ضروری ہے. اس سکون کے لیے تصوف سینٹر بنایا ہے جو شیخ الاسلام سینٹر آف اسپریچول اسٹڈیز، وہ یونیورسٹی میں قائم ہے. پھر گوشہ درود بنایا ہے ماڈل ٹاؤن میں. پوری دنیا سے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں، لائنوں میں لگے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ دن رات درود و سلام بھیجا جائے. تربیت بھی ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی، اور صرف درود و سلام ہی اتنا بڑا وظیفہ ہے کائنات کا کہ ایک سنت الہی ہے، ایک سنت ملائکہ ہے، اور وہی سنت آج منہاج القرآن اس کا احیاء کر کر اس سینٹر کو بنا رہا جہاں تربیت بھی ہو اور لوگ آئیں دنیا کی فرسٹریشن لے کر آئیں اور سکون قلب یہاں سے لے کر جائیں. تو یہ وہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں اور اس سے بھی بہت زیادہ ہیں.
جس میں یہ ہمارے ساتھی تشریف لائے، ان کو ہم نے ویلکم کیا، آپ کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی ہم ویلکم کریں گے۔ آپ تشریف لائیں، وزٹ کریں، دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں منہاج القرآن چلا رہا ہے، اور اس صورت میں کہ نہ کسی ملک کی مدد ہے نہ کسی اور کی، صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی خیرات سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو آپ آ کے دیکھیں گے، آپ جیسے لوگ ہیں اس کا حصہ بنتے ہیں، اس میں اونرشپ لیتے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔